ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام علی بابا تھا۔ علی بابا ایک غریب لکڑہارا تھا۔ وہ ایک ایماندار انسان تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اسے آدمیوں کا ایک گروہ جنگل میں داخل ہوتا نظر آیا۔ وہ 40 ڈاکوؤں کا گروہ تھا جو تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ علی بابا ڈر کر ایک درخت کے اوپر چڑھ کر چھپ گیا۔ اسے پتا تھا کہ سنگ دل ڈاکو مسافروں کا مال زبردستی چھین کر انہیں مار ڈالتے ہیں۔ ڈاکو اسی درخت کے نیچے موجود ایک غار کے نزدیک پہنچ کر رک گئے۔ ان کے سردار نے غار کے پاس کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ یہ کہتے ساتھ ہی غار کا دروازہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ کھل گیا اور سارے ڈاکو غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد ڈاکو باہر نکلے تو ان کے پاس سونے چاندی کے بے شمار زیورات تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ایک بار پھر آواز لگائی، بند ہو جا سم سم، اور غار بند ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے جاتے ہی علی بابا نے سوچا کیوں نہ وہ بھی یہ الفاظ دہرا کر اپنی قسمت آزمائے۔ چنانچہ اس نے غار کے باہر کھڑے ہو کر کہا، کھل جا سم سم، اور غار کھل گیا۔ غار کے اندر خزانوں کے ڈھیر دیکھ کر علی بابا بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے گدھے پر ڈھیر سارے زیورات لادے اور چپکے سے باہر نکل آیا۔ علی بابا کا بھائی قاسم اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ دوسروں سے حسد کرتا تھا۔ جب اس نے علی بابا کو راتوں رات امیر ہوتے دیکھا تو ایک دن اس کا پیچھا کیا اور غار تک پہنچ گیا۔ اگلے دن علی بابا سے نظر بچا کر وہ جادوئی الفاظ یعنی کھل جا سم سم بول کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی وہ سونے کے زیورات اپنے تھیلے میں ڈال ہی رہا تھا کہ 40 ڈاکو بھی وہاں پہنچ گئے۔ ڈاکو نے اسے سزا دینے کے لیے غار میں قید کر دیا۔ علی بابا اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب قاسم کئی دنوں تک گھر واپس نہ آیا تو علی بابا اس کی تلاش میں نکلا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ایک دن علی بابا غار میں پہنچا تو قاسم وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ علی بابا نے اسے ہوش میں لا کر غار سے باہر نکالا۔ قاسم کے ذہن پر ڈاکوؤں کا خوف ابھی تک سوار تھا۔ وہ ایک بزدل انسان تھا۔ باہر آتے ہی اس نے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی اور پھر کبھی واپس نہ آیا۔ علی بابا نے گھر پہنچ کر سارا واقعہ اپنی ملازمہ مرجینا کو سنایا۔ مرجینا ایک وفادار ملازمہ تھی۔ ادھر جب ڈاکو غار میں پہنچے تو قاسم کو وہاں موجود نہ پا کر انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی اور بھی ان کا راز جان گیا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس سارے معاملے کا پتہ لگانے کے لیے اپنا ایک جاسوس شہر بھیجا۔ جاسوس جب علی بابا کے محلے میں پہنچا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ علی بابا راتوں رات امیر ہو گیا ہے اور وہ اپنی دولت سے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ جاسوس نے علی بابا کے گھر کے دروازے پر ایک نشان لگایا اور اپنے سردار کو اطلاع دینے چلا گیا۔ اتفاق سے مرجینا یہ سب دیکھ رہی تھی۔
اس نے سب گھروں کے دروازوں پر ایسے ہی نشانات لگا دیے تاکہ ڈاکوؤں کو علی بابا کے گھر کا پتہ نہ چلے۔ جب ڈاکو رات کو علی بابا پر حملہ کرنے آئے تو اس کا گھر نہ پہچان سکے۔ ڈاکوؤں کا سردار اپنے جاسوس کی بے وقوفی پر بہت ناراض ہوا اور خود بھیس بدل کر علی بابا کے گھر کا پتہ کرنے چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے تمام آدمیوں کو تیل کے کنستروں میں بند کر کے گدھوں پر لاد دیا۔ پھر وہ تیل کے تاجر کا بھیس بدل کر علی بابا کے گھر روانہ ہو گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار جب اپنے قافلے سمیت علی بابا کے گھر پہنچا تو اس نے جھوٹ بولا کہ وہ تیل کا تاجر ہے۔ علی بابا نے اسے مسافر سمجھ کر اپنے گھر میں رات گزارنے کی دعوت دی۔ شام کو مرجینا گودام میں گئی تو اس نے ڈاکوؤں کو کنستروں میں سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے سن لیا۔ اس نے فوراً تیل گرم کیا اور کنستروں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈاکو تکلیف سے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ اٹھے۔ مرجینا نے علی بابا کو اس بارے میں بتایا تو اتفاق سے ڈاکوؤں کے سردار نے ان کی باتیں سن لیں اور وہ ڈر کر فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہ آیا۔ علی بابا نے مرجینا کو اس کی بہادری اور ذہانت پر انعام دیا اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔